میری جن جان ہے یہ میں نے درجنوں پروگرام ان کے ساتھ ARYQ-TV پر کیے ہیں اور بہت لطف پایا ہے. بڑی زندہ شخصیت، زندہ کلمات کے ساتھ وہ زندہ نبی کی شان بیان کرتے ہیں. محبتوں سے استقبال کیجئے حضرت علامہ مفتی شاہ جمال الدین بغدادی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے دل نشیں انداز میں اپنے افکار عالیہ سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. الحمد لولی والصلاة والسلام على نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عزو نصب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنزومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا هو جم المناقب ومعتصم المكروه ومنتجي الغفران من كل طائب منتجي الغفران من كل طائب أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأرفع الخلق وأبجد الخلق وأعرف الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأكمل الخلق وأمجد الخلق وأرشد الخلق وأبصح الخلق وأبلغ الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأكبرنا وأرشدنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا أكمر أنور أجدر أحسن أكمل أرشد أبصح أبلغ أكبر أبصح أعلم أحلم أحسن أكمل أجمل له ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا اے جڑے سڑیاں قداں دی رونق نے ورونق جدراننا وتبریق بیوتنا وقرۃ عیوننا وتطہیر صدورنا وتنویر قلوبنا وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب قریب ربنا وَأُدْوَةٌ قُدْوَةٌ نُدْوَةٌ نُزْمَةٌ رُتْبَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بِدَلَائِلِ الْقَاهِرَةِ الْغَالِبَةِ الظَّاهِرَةِ الْبَاطِنَةِ ثُمَّ صَعِدَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فِي مَقَامِ أَصْلِهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا احب الله العبد نادى جبريل فقال يا جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه جبريل ثم يودع له القبول في الارض او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي شيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه واذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه كما قال. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من عباد الله تعالى لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله يوم القيامة. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم تهابوا بروح الله تعالى على غير أرحام ولا أموال بينهم يتعاطونها إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ساتھی مل کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے محامد و محاسن تمام تعریفیں ثنائیں مدحتیں خوبیاں جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. کوئی دیکھنے والا ہو تو اسے نظر بھی آتا ہے, کوئی جاننے والا ہو تو اسے سمجھ بھی آتا ہے. کریم ہے, مہربان ہے, اور اس نے پوری کائنات فقط ذات مصطفیٰ کے لیے پیدا کی. یہ کان کھول کے سن لیں, بڑی ٹھکی اور پکی اور کڑی بات. اللہ کے لیے تعریف جس نے ساری کائنات فقط ذات مصطفیٰ کے لیے پیدا فرمائی. پھر جس کو عزت ملتی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتی چلی جاتی. رب نے دے دی ہے مصطفیٰ کو, اور مصطفیٰ سب کہیں عطا فرماتے ہیں. مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے, پھر جن کو مصطفیٰ سے ملتی ہے وہ کہیں اجمیر میں بانٹتے ہیں, کہیں پاک پٹن میں تقسیم فرماتے ہیں. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, ابن اساکر کتاب کا نام. رسول پاک فرماتے ہیں حبت جبریل علیہ, جبریل میرے پاس آیا, میرے قدمین کا بوسہ لیا, پھر سلام دیا رب کا, پھر پیغام پہنچایا. لقد خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتک و کرامتک عندی. فرمایا محبوبہ گل تین میں سیدھی سیدھی پہ دسداواں سونیا, دل پر جانی, دل پر دلدار, میں تجھ سے رب تیرا ہو کر کہہ رہا ہوں. کائنات کو صرف اس لیے میں نے بنایا ہے کہ ذرے ذرے کو خبر ہو جائے کہ تیرا مرتبہ اور مقام کیا.
یہ جو نماز وغیرہ ہے، روزہ وغیرہ ہے، حج وغیرہ ہے، زکات وغیرہ ہے، گستاخی معاف. تو میں تو ہی تواڈے کول اصلی ڈردا ہاں آوندا نہ تواڈے قانون نے ڈاڈے میں کلندر ٹیپ آدمی تو میں تو گلاں کھلیاں کردا ہاں. میری جان آپ پر قربان، یہ نماز روزہ حج زکات مقصود نہیں ہے. ادھر علماء اگر کوئی جید بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس عاجز کی بات کو سنے. کائنات کی کوئی عبادت مقصود نہیں ہے، مقصود مصطفیٰ ہے. عبادت مصطفیٰ کے صدقے میں تو مقصود نہیں ہے. نماز مقصود نہیں ہے، روزہ مقصود نہیں ہے، حج مقصود نہیں ہے، تسبیحاں مقصود نہیں ہے. اور یہ اگر مقصود ہوتی تو مصطفیٰ سے پہلے ہوتی، بعد میں نہ ہوتی. مصطفیٰ رحمت عالم پہلے ہے، نماز پھر بعد میں ہے. روزہ بعد میں ہے، سرکار پہلے ہے. حج بعد میں ہے، سرکار پہلے ہے. اور یہ تو حضور کو ملنے والے تحفے ہیں. شاہ جی حضور اگر یہاں سے مجھے کوئی پین دے دے میں اے لے تو بھائی تو پین دی قیمت چوکی ہے یا میری؟ میں حضور نو پیش کر دے ماں کوئی خدمت عرض کراں، حضور اے لو اے ٹوپی جناب دی نظر کردا ماں میں. ایک جناب نے بھی میں دتی ہوئی ہے ٹوپی، وہ اجے تک ہے میرے کو. تو ایک ٹوپی پیش کر دی جائے، لو جی شاہ جی یہ ٹوپی لے لیجیے، یہ تحفہ. اور شاہ جی کی ویلیو زیادہ ہے یا ٹوپی کی؟ اور تحفے کی قیمت وہ نہیں ہے جو تحفہ جس کو دیا جائے اس کی قیمت ہے. نماز روزہ تو تحفے ہیں، ملے مصطفیٰ کو امت کی خاطر ہے. تو مقصود سرکار ہے، قسم رب کی مقصود صرف سرکار ہے. یہ جو نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا یہ بھی مقصود نہیں ہے. سن لیجئے، 1.25 لاکھ میں کوئی نبی بھی مقصود نہیں ہے. ہر کارے ہیں سارے، غلام ہیں سارے، مخدوم ہیں مصطفیٰ، خادمین ہیں سارے، معلنین ہیں سارے، تمام کے تمام. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جافزا ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سارے نبی وضو کی حیثیت رکھتے ہیں، تیری ذات نماز کی حیثیت رکھتی ہے. وہ تو پاک کرنے کو آئے تھے، دل پاک ہو گئے تو رب نے تیری ذات کو بھیج دیا. آباب ان پر درود و سلام ہو جن سے بہتر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے. ان کا نام نامی اس میں گرامی ہر جگہ کندہ ہے. یارو خود بتلاؤ جن کے غلاموں میں صدیق و عمر و عثمان ہوں، اور جن کے غلاموں میں خواجہ اجمیر ہوں، جن کے ماننے والوں میں حضرت زہد الانبیاء ہوں، جن کا کلمہ پڑھنے والوں میں حضرت صابر علی احمد صابر پیا کلہاری ہوں. ارے جن کے غلاموں کا یہ حال ہے پھر اس سردار محمد کا مرتبہ کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. سلام ہو حضور کی ذات پر. چونکہ وقت تھوڑا بات آگے کرنی ہے. سلام ہو حضور کی ذات پر جن سے بہتر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے. ساری کائنات میں جو تقسیم فرما رہے ہیں اور ہر ایک کو انہی کا صدقہ مل رہا ہے. بلکہ میں آپ کو اجازت دی ہو تو میں آج ایک راز بھی کر دیں، کھول دیں تو اڈی اجازت ہوئے. بلکہ جن کے صدقے میں تم سب کی بخشش ہو چکی ہے، جن کے صدقے میں تمہاری بخشش، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہوئے گی، یہ گیشی والا مجھے آتا ہی نہیں ہے جملہ، ہو چکی ہے. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں آپ کے پنڈال میں ایک بچی اور ایک بچہ اور ایک عورت اور ایک مرد بھی ایسا نہیں ہے جو اہل دوزخ میں سے ہو، سب اہل جنت میں سے ہو چکی ہے. اور یہاں جو تم آئے ہو نا، کہیں یہ نہ سمجھنا اتنے آیا تو بخشش ہو گئی. اتنے تو تمہیں برکت لبنی ہے. بخشش تہاڈی ادو ہی ہوئی سی جدو تساں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیا تھا. ادھر برکت ملے گی، بخشش ادھر ہو گئی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ فقیہ ذاکیہ مزکیہ مقدسہ منورہ، اللہ اکبر، مفسرہ. میرا سر اوپر نہیں اٹھ سکتا، نام میں نہیں لے سکتا، خالی یہ لقب القبات عرض کر دی ہے. مصطفیٰ کی لخت جگر، نور نظر، قطعت قبض، جو آئیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پل صراط سے گزریں گی تو سب کی گردنیں جھک جائیں گی. عمر فاروق جن کے دروازے پر دستک دے کر یوں عرض کرتے ہیں کہ عمر نے آپ سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم کا کوئی محبوب نہ دیکھا، اور میری نگاہ میں بھی آپ کے مرتبے جیسا کسی کا مرتبہ نہیں ہے. وہ سیدہ فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں. بلکہ قسم رب کی اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں گریہ ہائے او
گریا ہائے او سے بالی بے نیاز گوئے شاندے بدامانے نماز. فرمایا جب وہ روتی تو ان کے اشکوں کو جبریل آ کر چن لیتا. ہم چوریت شبنم بر عرش بری اور وہ قطرے شبنم کی طرح وہ آنسو جا کر اللہ کے عرش پر بکھیرے جاتے. تو جب سیدہ کی آنکھوں سے نکلنے والے موتی اللہ کے عرش پر بکھیرے جاتے تو عرش الہی کا حسن اور نکھر جاتا. ان کی بات عرض کرنے لگا ہوں, بخشش پہ بات کرنے لگا ہوں. میری جان حضور قبلہ پر قربان. حضرت سیدہ نے عرض کی, ابا جان اے جڑے معراج تو رات مڑ کے آئے ہو تو سارے کوئی نہ کوئی گل دسی بیٹھے ہو, اج تھی نو بھی کوئی ایسی گل دس دیو, دسو اندر دی. سمجھ آئیے اجے نقطہ بھی اتنے ہی تمہیں لبنا ہے. میری جان آپ پر قربان, انہوں نے کہا دسو اندر دی جڑیاں گلاں تواڈے نال رب نے کیتیاں شروع تو دسو. تے میرے ابا جان گل وہ میرے نال کریا جڑی کسی نال نہ کیتی ہوئے. یہ کہا, جب یہ کہانت سرکار نے فرمایا تیرانی میرے کول آ جا, بہ جا, تو حضرت قبلہ سلطان النقبا یہ بھی نوٹ فرمائیے اور اس لیے انشاءاللہ بیان فرمائے گا, آپ کو نفع ہوگا مجھے بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرمایا جس ٹائم میں گیا نا اوتھے معراج عرش الہی دے اگے لامکاں تے, حضور فرماتے ہیں میرے رب نے پہلا جملہ یہ فرمایا انا رب العزہ, میں عزت والا رب ہوں, میں عزت والا. پہلا جملہ یہ فرمایا انا رب العزہ, میں عزت والا رب ہوں. قاری صاحب قبلہ توجہ فرمایا, مجھے یقین ہے, امید نہیں کہ اس سے پہلے یہ حدیث سنی نہ ہوگی. انا رب العزہ, میں عزت والا رب ہوں. تو پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا بیما اشرفک کا یا محمد, یہاں تک سنا ہوگا, اس سے اگلا مسئلہ ہے. بیما اشرفک کا یا محمد, کس چیز سے آپ کی تواضع کی جائے, کس چیز کو پیش کیا جائے آپ کی خدمت میں, کیا چیز مانگتے ہو, کس چیز سے مشرف کروں. حضور فرماتے ہیں میری تی. سیدہ سے کہا میری تی, میں اللہ نو اگوں عرض کی تھی سونیا دسدا تو بندہ اونوں ہے جنوں پتہ نہ ہو, دسدا تے اونوں ہے جنوں پتہ نہ ہو. تینوں میں کیا دساں, جو کچھ میرے اندر ہے وہ تیرے علم وچ ہے. رب نے فرمایا محبوبہ سن, پھر مجھے پتہ ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے. اب سن, اذا نظرت الى ذنوب امتک, یہ جملے جڑے سنگی عربی جانتے ہیں ذرا غور فرمان. اذا نظرت الى ذنوب امتک, جب تیرے رب نے تیری امت کے گناہوں کو یوں کر کے دیکھا, فلم ارى الوجہ الا العفو, فرمایا تیرے رب نے جب گناہوں کو دیکھا امت کے تو تیرے رب کا ارادہ ان کی بخشش کے سوا کچھ بھی نہیں بنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا. فرمایا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, ایک ہی فیصلہ, الا العفو, ان کے گناہوں پر قلم پھیرنی ہے, دوسرا کوئی فیصلہ ہے ہی کوئی نہیں. اچھا گل اگلی اور مزیدار ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب سے پوچھا, میں نے یا اللہ جی کدی انہاں دی بخشش ہی کرنی سی آخر وچ تو پہلے گناہگار ہی کیوں بنایا. اے آخر وچ جی قلم پھیرنی ہے قیامت کا دہاڑا بھائی بخش دیتے تو ان کو گناہگار ہی نہ بناتا. بڑے نیک ہوتے, متقی ہوتے, سب کی داڑیاں ہوتی, سارے نمازی ہوتے, پرہیزگار ہوتے, تسبیحاں پڑھتے, ہوا کرتے, ضربے مارتے, ان میں تو کوئی گناہگار ہے کوئی نیک ایسا. یا اللہ انہاں نوں بخشنا جی آخر وچ جی جنت دینی ہے تے دنیا وچ سیاپا دی لوڑ کیڑی سی گناہگار بنان. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا محمد فإن لم أقض عليهم ذنوبهم, اگر میں ان پر گناہ نہ لکھتا, داعت شیئین, دو چیزیں ضائع ہو جاتی, شفاعتک و رحمتی. فرمایا اگر انہیں گناہگار نہ بناتا تو میری رحمت کون دیکھتا, تیری شفاعت. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ سب صدقہ سرکار کا. سلام ہو حضور کی ذات پر. وقت تھوڑا بات آگے کرتے ہیں, پھر آپ کی آل پر سلام ہو. حضور فرماتے ہیں آنا وآل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا.
فرمایا میں اور میری اہل بیت شجرائے جنت ہیں اور ہماری ٹہنیاں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں. تم میں سے جو خدا تک آنا چاہتا ہے وہ کسی ایک ٹہنی کو بھی پکڑ لے, ٹہنی ہاتھ میں آئے گی, رب تک پہنچ جاؤ گے. اس پر بھی تبصرہ مشکل ہے کیونکہ ٹہنی ہاتھ میں آئے تو بندہ درخت تک پہنچتا ہے. حضور نے فرمایا میں درخت ہوں, اہل بیت میری اور ان کی ٹہنیاں زمین میں ہیں, ان تک پہنچو گے تو رب تک پہنچو گے. راز کی بات ہے, اصل میں رب تک وہی پہنچتا ہے جو محمد عربی تک پہنچتا ہے. آپ کے صاحب پر درود و سلام. اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ جل وعلا آج یہاں جہاں ہم حاضر ہیں ان اولیاء کی برکات ہمیں عطا فرمائے. یاروں اور بیلیوں, آپ لوگ بھی سارے اسی لیے آئے ہیں, میری یہاں پر حاضری بھی اسی وجہ سے ہے کہ نظر بزرگوں کی ہو جائے. اور جس سلسلے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ چشتیہ سلسلہ, یہ سارے کا سارا دار و مداری نظر پر, سارے سلسلے کا دار و مدار نظر پر. نسبت چشتیہ مزاجن شرابیہ نسبت ہے. ہاں یہ تو سب کچھ تھوڑی جی فینی نہیں ہوئے نا, تے نسبت چشتیہ مزاجن یہ ہے, یہ لکھا ہوا ہے مکتوبات شریف دفتر سوم میں. وہ فرماتے ہیں جو نقشبندی ہوتے ہیں نا, نقشبندی ان کا مزاج ہوتا ہے افیمیوں کی مانند, پیتی تو تن ہوں گے. اور یہ جو چشتی ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے شرابیوں کی مانند, یہ پیتے ہیں تو رک بھی نہیں سکتے, جدھر جاتے ہیں ان کو بھی پلاتے چلے جاتے ہیں. یہ جہاں سے گزرتے ہیں نا وہ تو فیضان تقسیم کرتے. لیکن یہ نسبت کا دار و مدار اللہ اکبر, اولیاء سارے برحق ہیں, سارے. ہم کسی سلسلے پہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے, سارے اللہ کے پیارے اور ولی برحق ہیں. پر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو جز ہو کر کل ہوتا ہے, جو جز ہو کر کل ہوتا ہے. گھوڑے پر ہیں حسین تو نظارہ علی کا ہے. سمجھ آئی ہے؟ وہ پیر نصیر الدین صاحب نے فرمایا نا کہ کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں, کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے جز ہیں مگر وہ کلیت رکھتے ہیں اپنی ذات میں, جس طرح کے مولا علی ہیں. میں مثال پیش کرنے لگا ہوں, جیسے کہ مولا علی ہیں. اب دیکھیں یہ تنے تنا ہے پر ساری جماعت صحابہ کی حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب غزوہ خندق کے وقت عمر بن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں جا رہا تھا اور وہ یوں تلوار لے کر آیا, گستاخی معاف کرے, تھوڑا جا عرض کرنے لگا, اینڈ تلوار لے کے اس آن کیا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بے ادبی سے اس نے کہا اے محمد کوئی مرد کا بچہ ہے تو اسے باہر بھیج. تو حضور چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. اچھا صحابہ کی جماعت سب پر رحمت ہو درود ہو, جب یہ کہا کہ کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے میں بھیجیے. اب میں جز اور کل کی اور بابا فرید کی بات کرنے لگا, لیکن اس سے پہلے ایک بنیاد باندھی ہے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے ذہن میں کہ سرکار کریم نے کیا ارشاد فرمایا. چپ ہوئے جب اس نے کہا عمر بن عبد ود, یہ ذہن میں رکھے یہ وہ بندہ ہے تنے تنہا 1000 بندے کا مقابلہ کرتا تھا, تنے تنہا. جب کہا کوئی مرد بھیجو تو حضور نے ایسے نیچے دیکھا, آنکھیں بند کی, ایک دم جبریل آئے. پہلا کلمہ جبریل نے یہ کہا ناد علی جن. اے جیڑا تساں وظیفہ پڑھتے ہو نا, یہ وظیفہ پہلے جبریل پڑھ چکا ہے. ناد علی جن, علی کو بلائیے. مزار العجائب والغرائب. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل سن لی. آپ نے فرمایا علی تعال. جب حضرت علی کو نیڑے بلایا جناب تو شیر کی طرح جمپ مار کر مولا علی آ گیا. اور حضور شاہ جی یہ بھی اس چشمے چرخے پیر نے اور اس مادرے گیتی نے نظارہ دیکھا وہاں کہ ساری زندگی علی المرتضیٰ کی وہ چال نہ بنی جو چال اس روز بنی. یعنی چلتے تو وہ تھے ہی اور بڑے انداز سے, مگر اس وقت جب مار کر آگے آ کر جب چلے گا الامان الحفیظ, جب چلے ہاتھ میں تلوار تھی اور حضور نے چال دیکھی نا,
چال دیکھنے کے بعد فرمایا لبرز الایمان کلہ محل کفر کلہ، فرمایا لوگوں سارے کا سارا ایمان سارے کفر سے ٹکرانے جا رہا ہے۔ اب مجھے بتلائیں تنے تنہا ذات علی ہے، حضور نے فرمایا سارا ہی ایمان جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت اور فضل سے ایک فرد میں اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے وہاں تھی نا، ایسے پاک پٹن شریف کی دھرتی پر شیخ فرید الدین کی ذات عالیہ میں ایسی اجتماعیت پیدا ہوئی ہے کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے سارے کے سارے یہاں پر اس نے ان کا ہر ایک سلسلے کا فیض یہاں سے پا لیا۔ حضور پر نور نے ارشاد فرمایا لبرز الایمان کلہ محل کفر کلہ، سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر سے ٹکرانے جا رہا ہے۔ اور پھر جب مولا علی گئے، یہ ذوق میں آپ کے لیے پوری بات کر دیتا ہوں، جب گئے آپ نے فرمایا چل بھائی، اس نے کہا تم کون ہے؟ اینج کر کے تکیا، انہاں دی نیڑے دی نظر بھی دور ہوندی ہے، جڑے بے ایمان ہون تو ہمارے وہ ولی ہیں جن کی دور کی نظر بھی یہ دیکھنے سننے کے انتظامی اکھا بند کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شاہ جی نے احمد پہنی ہوئی ہے نا، یہ حالی دکھان واسطے نے تو پائی ہوئی ہے، وگرنہ اگر یہ موج میں آئے تو شاید ابھی بتا سکتے ہیں تم کھا کر کے آئے ہو، پی کر کے آئے، یا یہ ہمارے صاحبی بھائی نے پہنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ اینج کر کے کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا تمہارے باپ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے، تو اس رشتے سے تم ہمارے بتیجے ہوئے نا۔ آپ نے فرمایا چاچا بنن کا تینوں چوکا شوق ہے، ایک گلا نہ کر چاچے پتریے لیاں وار کا۔ اس نے کہا بتیجے تو وار کا۔ مولا علی نے فرمایا میں علی ہوں، پہلے وار نہیں کرتا، میں علی ہوں پہلے وار نہیں کرتا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا میں علی ہوں پہلے وار نہیں کرتا، اس نے کہا تو تیرا کیا پروگرام ہے بتیجے، بعد میں وار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا بعد میں وار تو تب کرے گا جب تو زندہ رہے گا۔ اتنا اس کو گھمنڈ تھا، گھمنڈ۔ اس نے کہا بعد میں تو وار تب کرے گا حضور قبلہ، بعد میں وار کب کرے گا؟ جب تو بچے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ کون بچتا ہے کون مرتا ہے، وار کر۔ وار کیا، مولا علی پاک نے ایسے ڈانپ لیا، ایسے روک لیا، وہ چٹان وہ اپنا ڈھال کٹی۔ اور جب مولا علی نے وار کیا نا، مولا علی نے، اللہ اکبر، جب مولا علی نے وار کیا تو قبلہ سلطان النقبہ جب وار کیا مولا علی نے تو خول کٹا، حضور قبلہ، حضور دیوان جی، حضور خول کٹا، سر کٹا، پھر جبڑے کٹے، دانت کٹے، گردن کٹی، برابری کی کٹی، سینہ کٹا، بندہ کٹا، گھوڑا کٹا۔ اونجی دسانا نہ دے میری جان آپ کے قربان، گلزار معرفت کی شگفتہ کلی ہے، گلزار معرفت کی شگفتہ کلی ہے، مانا شناس اسرار خفی و جلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ گلزار معرفت کی شگفتہ کلی ہے اور مانا شناس اسرار خفی و جلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ حضور پاک نے دیکھا نا کہ گھوڑے تک کو کاٹ کے رکھ دیا تو پیدا کرنے والی ذات کی قسم ہے، مصطفیٰ کریم ایسے اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرمانے لگے، فرمایا در باتو علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا آج کے دن کا علی کی ضرب لگانا سارے جہان کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اب یہ جس طرح مولا علی میں یہ کل اللہ اکبر کلیت جمع ہوئی، پاک پٹن میں ذات فرید میں ایسی کلیت جمع ہے، جو آپ کے دروازے پر آتا ہے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ صرف نگاہ کے قائل ہے، ایک نگاہ مار دیں، چوکھے وظیفے میں نہیں پڑھاندے، چونکہ انہوں نے وظیفیاں نہیں لبی، انہوں نے نگاہ نہ لبی ہے۔
اے ساری نگاہ اللہ دی قسم ہے، جیسے تم بیٹھے ہو نگاہ اللہ دی قسم ہے نگاہ، اے سائیں سیدن شاہ صاحب سب نگاہ، ساری نگاہ چشتیہ سلسلے کی بنیاد نگاہ ہے اور انتہا نگاہ ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر مسعود مسجد مناج العابدین میں الفقہ النافع کتاب پڑھ رہے تھے تو حضرت خواجہ بختیار کاکی نے آ کر کہا مسعود کیا پڑھتے ہو؟ مسعود کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نافع پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے نفع دے گی؟ نافع فاعل کا صیغہ ہے، نفع دینے والی یا والا۔ تو کہا نافع تجھے یہ تیرے لیے نافع ہوگی، نفع دے گی تیرے لیے؟ آپ نے فرمایا بندہ نواز یہ کتاب وچوں نفع لبے نہ لبے تہاڈی اکھ وچوں نفع ضرور لب جائے، یہ نفع دے نہ دے ہمیں آپ کی آنکھ سے نفع ملے گا۔ یہاں آباب ذی وقار یہ جہاں تک جنتی ہونے کا مسئلہ ہے نا، قسم ہے وہ تو ساری جنتی وہ پوے میرے تے کوئی فتوی لا دے پر میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں تم میں ایک بھی دوست کی نہیں، ساری جنتی ہو۔ بات اصل میں اور ہے، یہ سلسلوں میں جانے کی بات اور ہے۔ جنتی ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور تمہیں جنت میں لے جائیں گے اور تمہاری بخشش بھی ہوئی ہے، سیدھی بات کر رہا ہوں میں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پورا پروگرام طے ہوا ہے، پورا پروگرام دیوان صاحب پورا پروگرام طے ہوا ہے۔ اے جڑا حضرت صاحب نے پنڈال لایا ہے اے ہون لایا یا پہلے پروگرام طے کیا؟ جواب دو، طے کیا نہیں کیا؟ حضرت صاحب آپ کو بھی دعوت دی ہوگی، میرے جو کتے نو بھی حکم فرمایا، دیوان صاحب حضور تشریف لائے، آپ کو بھی انہوں نے بتلایا، حضور شاہ جی نے تسلیم صابری صاحب سے بات ہوئی ہوگی، قبلہ نجم صاحب سے بات ہوئی ہوگی، حسنین خالد وغیرہ جنہوں نے مینوں نام آمدن معاف کریا، جنہوں نے نہیں آمدن کرے نہ آخیا بھی ڈیگریڈ کر رہا ہے، سب کو دعوت دی، پروگرام پہلے طے ہوا، گستاخی معاف میرے حل تکو، پروگرام پہلے طے ہوا، یہ ساری کارروائی وقوع پذیر ہوئی۔ آستہ سے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوبہ کوئی فکر دی لوڑ نہیں، پروگرام میں تجھے بتلا دیتا ہوں، ان سب کو قیامت کے دن گھٹا کرے گا تو، آگے آگے چلے گا تو، پیچھے پیچھے چلیں گے یہ سارے، ان کو لے کر محشر کے میدان میں جانا آ، پھر میں ہوں گا غضبناک، یہ تو ایویں ہی کم جان گے، انہاں نال تو میری گل ہونی کوئی نہیں، تو چپ کر کے سجدے میں گر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سمجھ آ گئی؟ آستانہ عالیہ کلش شریف۔ اگر واہ، فرمایا پروگرام سارا ہے طے، فرمایا میں ہوں گا قہاری تے جباری تے تو انہاں دے اگے اگے چلے تائیں حضور فرمانے آنا قائدہم اذا وفدوا، میں آگے آگے چلوں گا جب سارے پیچھے ہوں گے۔ یا رسول اللہ تساں آگے کیوں، ابراہیم آگے کیوں نہیں، اسماعیل کیوں نہیں، حضرت آدم کیوں نہیں؟ فرمایا آگے وہ چلتا ہے جسے خبر ہو جانا کدھر ہے، یہ سارے ہوں گے پیچھے، کوئی نہیں جانتا پڑ کس جگہ لگانا ہے، محمد کی فرمایا ہم آگے چل پڑیں گے، پروگرام سارے کا سارا طے شدہ ہے۔ فرمایا تو سجدے میں گر جائیں، جدو دل ہینگ کرے گا ہم کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اوپر اٹھا لے، پھر تو چپ کر کے اٹھا لینا، ہم تجھ سے کہیں گے کل فرما، پھر تو آگے فرمانا، ہم کہیں گے مانگ تو مانگنا، ہم کہیں گے بخشوا تو بخشوانا، اگر سب کو نہ بخش دیا تو اپنا رب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ کلش شریف۔ آباب ذی وقار کلش شریف کے آستانے پر آنے کا مطلب کیا ہے، پاک پٹن پہ جانے کا مقصد کیا ہے، اجمیر پہ جانے کا معنی کیا ہے، او دیوانوں اس پاک کے بغداد میں جانے کا معنی کیا ہے، یہاں گولے میں جانے کا معنی کیا ہے، لاہور داتا کے پاس جانے کا معنی کیا ہے، جب بخشش ہو جائے گی تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، اذا حب عبدین، جب دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں نا تو کل قیامت کے دن اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا،
اور فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ ہے جس سے تو محبت کرتا تھا۔ جنت میں تو ویسے ہی چلے جائیں گے، مزے تب آئیں گے جب فرید کے ساتھ جائیں گے۔ میرے دوستو، اولیاء کی نسبتوں کا یہی معنی ہے، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، اولیاء سے محبت رکھیں، سرکار کی اولاد سے محبت رکھیں، اصحاب سے محبت رکھیں، اور بالخصوص جس آستانے سے بھی وابستہ ہیں، بالخصوص جو یہاں بیٹھنے والے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مخلص و محب فی اللہ حضرت قبلہ حضرت شمیم احمد صابری صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ طال اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین بفیوزہ وَأَطَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِلَّكَ عَلَىٰ رؤوس المسترشدین۔ اللہ پاک آپ کو سلامتیاں دے، اور یار زندہ صحبت باقی، میں انتہائی علالت کے باوجود بھی چلنا دشوار ہے، آپ کے قدمین شریفین میں حاضر ہو گیا ہوں، اس توقع کے ساتھ پچھلی ساری ناراضگیوں پر آپ عفو و قلم کا قلم پھیریں گے، اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ آپ کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے، اور جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے، حضور حضرت دیوان عظمت صاحب، حضور قبلہ دیوان احمد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، آپ جناب کا بہت مشکور، آپ کا اور تمام احباب کا، اور بالخصوص حضور کے صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ راشد شمیم صابری صاحب، آپ کا بھی میں مشکور ہوں۔ اگر کوئی دورانی گفتگو غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے گا، اور جو کوئی اچھی بات ملی ہے وہ صدقہ اولیاء کا اور انبیاء کا تھی۔ وما توفیق۔ ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا،